ریڈرز کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ناول یار دل برم اس قلم رحیلہ خان، لاسٹ ایپیسوڈ 71 پارٹ 8۔ ناول شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک اور شیئر کیا کریں پلیز۔ اب چلتے ہیں ناول کی طرف۔ 2-3 گھنٹے بعد سب باری باری اس کے پاس گئے تھے، مگر انفال نے کسی بھی دستک پر دروازہ نہیں کھولا تھا۔ دوپہر سے سپہر ہو چکی تھی۔ خانم بی نے فلک اور زرین کی طبیعت کے پیش نظر ان کے کمروں میں بھیج دیا تھا، جبکہ نمرہ کچن میں شمائلہ اور ارم بیگم کی مدد کر رہی تھی کہ وہ انفال اور مہد کی پسند کے کھانے بنا رہی تھیں۔ ارسلان خان اور منان خان مردان خانہ چلے گئے تھے، جبکہ خانم بھی قرآن پاک کی تلاوت کے لیے اپنے کمرے میں بڑھ گئی تھی۔ ان کا دل تو بہت تھا انفال کے پاس جائے، پر اس وقت وہ کسی کی بات سننے کو تیار ہی نہ تھی۔ اب شام ہونے کو آئی تھی جب حویلی کے افراد لاؤنج میں جمع ہونے شروع ہوئے تھے۔ جبھی خانم بی کے کہنے پر زرین انفال کے پاس گئی۔ 2-3 بار دستک دینے پر بھی جب اس نے دروازہ نہیں کھولا تو زرین نے انفال کو پکارتے ڈور ناب گھمایا ہی تھا کہ دروازہ کھلتا چلا گیا تھا۔ انو جانم، زرین نے خالی کمرے میں نگاہیں گھماتی اسے پکارا، پر وہ اس کمرے میں کہیں نہ دکھی۔ انو بیبی، زرین نے آواز دیتے کمرے سے ہلکا اسٹڈی روم کا دروازہ کھولا، پر وہاں بھی خالی اسٹڈی منہ چڑھا رہی تھی۔ انفال، اب حقیقت میں اسے پریشانی نے آن گھیرا تھا کہ وہ تیزی سے واش روم کی سمت بڑھی، پر وہاں بھی وہ موجود نہ تھی۔ انو کہاں ہو؟ وہ تیز قدم اٹھاتی بالکنی کی جانب آئی۔ وہاں بھی انفال کا نام و نشان تک نہ تھا۔ پل میں زرین کا چہرہ سرسنیا ہوا تھا کہ وہ دھڑکتے دل کو سنبھالتی کمرے سے باہر نکلی۔ خانم بی، وہ انفال۔ زرین تیزی سے زینیں اترتی بولی، اے لڑکی، کیا کر رہی ہو؟ آرام سے اترو۔ اس کو نسبتاً بھاگتا دیکھ خانم بی نے اس کی بات کاٹ کر جھڑکا، وہ انفال کمرے میں نہیں ہے۔ وہ پھولی سانسوں سے بولی، کیا مطلب ہے؟ انفال، پتہ نہیں، زرین نے لا علمی سے کہا تھا۔ سب پریشانی سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ جاؤ دیکھو، وہ اپنے پرانے کمرے میں تو نہیں ہے؟ خانم بی نے نمرہ کو کہا کہ وہ جلدی سے اوپر کو بھاگی۔ کچھ ہی دیر میں وہ نفی میں سر ہلاتی واپس پلٹی۔ کہاں ہے میری بچی؟ ڈھونڈو اسے۔ خانم بی خدشے کے تحت بولی کہ سب ملازمین کو انفال کی تلاشنے میں حویلی میں بھگدڑ سی مچ گئی۔ علی نمرہ بھی ان کے ہمراہ تھے۔ کچھ ہی دیر میں انہوں نے حویلی کا چپا چھان مارا تھا، پر انفال کہیں نہ تھی۔ ارسلان خان اور منان خان بھی آ گئے تھے۔ بدر بھی اپنا کام کر کر لوٹ آیا تھا۔ سب بیکل و بے چین تھے۔ بدر کے پوچھنے پر زرین نے سب بتایا کہ وہ سر تھام کے رہ گئے۔ مہد کو فون کرو، وہ اسے ڈھونڈ لائے گا۔ خانم بھی کچھ سوچ کر بولی کہ وہ جانتی تھی حویلی میں نہ ہوتے ہوئے بھی وہ اپنے گھر کے ہر فرد کی حفاظت کرنا جانتا تھا، اور یہ تو اس کی جان عزیز تھی، تو کیسے وہ بے خبر رہتا؟ اسے سوائے مہد کے کوئی بھی نہیں ڈھونڈ سکتا۔ یہ تو سب جانتے تھے کہ پچھلی بار کے ہوئے واقعے سے وہ جان گئے تھے۔ ہیلو مہد بھائی، بدر نے فون کان سے لگایا۔ کیا ہوا بدر؟ سپیکر سے مہد کی گھمگیر آواز ابھری۔ مہد بھائی، آپ کب تک پہنچیں گے؟ بدر پریشانی سے بولا۔ کچھ ٹائم لگ جائے گا، راستے میں ہوں، وہ ہوناز اپنی ازلی انداز میں بولا، جبکہ بدر کی پریشان آواز نے اسے بے چین کر دیا تھا۔ بھائی پلیز آپ جلد گھر آئیں۔ بدر نے مہد کے سوالات کی بوجھاڑ سے بچنے کو فوراً سے رابطہ منقطع کیا۔ کیا ہوا؟ خیریت؟ اتنی ایمرجنسی میں کیوں بلایا ہے؟ مہد پریشان سا سب کو لاؤنج میں کھڑا دیکھ خجلت میں ان کی جانب آتا سخت آواز میں استفہامیہ بولا۔ مہد بھائی، وہ بھابی، زرین روتی بات ادھوری چھوڑ گئی۔ کیا ہوا انفال کو؟ پل میں مہد کا چہرہ متغیر ہوا تھا، جبکہ دل جیسے ابھی دھڑکنا بھول جائے گا۔ اس نے مضطرب نگاہوں سے اپنی متاع جان کو تلاش کرنا چاہا، پر نظریں اس کا من چاہا وجود دکھانے سے نادر ٹھہری تھیں۔ کہاں ہے میری بیوی؟ وہ مٹیاں بھینچتے نیچی آواز میں غرایا۔ سب اس سے نظریں چرائے کھڑے تھے۔ میں نے پوچھا کہاں ہے انفال؟ ان سب کو لب بستہ دیکھ یکدم سے اس کی دھاڑ گونجی تھی کہ سب کے دل ہول اٹھے تھے۔ پل میں اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا، گردن کی سبزی مائل رگیں ابھر آئی تھیں، جو کہ اس کے شدید طیش میں ہونے کا عندیہ دے رہی تھیں۔ اس کے لال بھبوکا چہرے اور اس کی سرخ آنکھوں سے سب ڈر کر کچھ بھی بولنے سے انکاری تھے۔ ظاہر سی بات ہے، مہد کی چیخ کر منع کرنے کے باوجود انجانے میں ان سے غلطی سرزد ہو گئی تھی، اور اب اس کے غصے سے ڈر کر کھڑے تھے، جبکہ ساتھ ہی نادام بھی تھے۔ اس سے پہلے کہ مہد سب کچھ تہس نہس کرتا،
خانم بھی کو ہی لب کشائی کرنا پڑی تھی کیونکہ سب طلب نظروں سے انہیں ہی دیکھ رہے تھے۔ وہ مہد بیٹا، ہم اپنے کمرے میں حشمت کے متعلق بات کر رہے تھے۔ پتہ نہیں کیسے انفال نے سب سن لیا ہے۔ ہمیں بات کرنے کی بہت کوشش کی پر صبح سے وہ اپنے کمرے میں بند تھی، کسی کی بھی بات سننے کو تیار نہیں تھی، اور جب زرین اس کے پاس گئی تو وہ کمرے میں نہیں تھی۔ ہم پوری حویلی دیکھ چکے ہیں، انفال کہیں نہیں ہے۔ خانم بھی نے لمبے لہجے میں بتایا کہ ان کا دل بھی تو بیٹھا جا رہا تھا۔ اپنے بارے بھیانک حقیقت پتہ چلنے کے بعد نہ جانے کس حالت میں ہوگی۔ اس وقت تو وہ فقط انفال کو وقت دینے کی خاطر رک گئے تھے، پر اب اس کی غیر موجودگی نے ان کے ہاتھ پاؤں پکا دیے تھے۔ اور آپ لوگ مجھے اب بتا رہے ہیں، مہد ٹیبل کو ٹھوکر گھسیٹ کر تاگر آیا۔ اس کی گھراہٹ حویلی میں گونج کر سب کو سہمنے پر مجبور کر گئی تھی۔ میں نے منع کیا تھا اس حویلی میں اس شخص کا ذکر نہ ہو، پھر بھی آپ لوگوں نے نہ صرف ذکر کیا بلکہ پورا قصہ میری بیوی کو بھی سنا ڈالا۔ جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا، وہ انتہائی طیش میں گرجا تھا۔ اس کا دل کرلا اٹھا تھا، وجود سے جیسے روح نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ انفال کی کیا حالت ہوگی یہ سوچ کر مہد کا وجود انگاروں پر لوٹنے لگا تھا۔ سب خاموش پریشان سے مہد کو دیکھ رہے تھے جو بپرا شیر بنا دائیں بائیں چکر کاٹتا فون پر نمبر ڈائل کر کے کان سے لگا چکا تھا۔ سیف الرحمن اس کی دھاڑ پر مقابل پل میں اپنے سر کے غصے میں ہونے کی وجہ جان گیا تھا۔ وہ ایسا ہی تھا، جب انتہاؤں کو پہنچ رہا ہوتا تب سیف کا پورا نام لیتا تھا، گویا سیف کی شامت آئی ہوتی تھی۔ سر وہ میم، آگے سے سیف نے ڈرے بغیر اس کی منشا کے مطابق تحمل میں جواب دیا تھا، جسے سن کر مہد نے گہرا سانس بھرا تھا۔ تم وہیں رکو، میں آ رہا ہوں، مہد برفیلے لہجے میں پھنکارا۔ اب انفال واپس اس حویلی میں آئے گی، اس بات کو ذہن سے نکال دیں۔ میں اپنی بیوی کو اب لوگوں کے ساتھ ہرگز نہیں رکھوں گا، اس کی شکل دیکھنے کے لیے ترس جائیں گے آپ لوگ۔ وہ ٹیبل پر پڑا ڈیکوریشنل پیس اٹھا کر فرش پر پھینکتا خونخوار نظروں سے سب کو دیکھ کر گرجا، گویا ان کو سزا سنائی تھی، جبکہ سب حیران نظروں سے مہد کو دیکھ رہے تھے جو شعلہ جوالا بنا خارجی دروازے کی جانب بڑھتا دیوار کے ساتھ لگے ٹیبل پر پڑا واز ہاتھ مار کر گراتا تن پن کرتا باہر نکل گیا۔ مہد کی حالت دیکھ کر ان سب کو سالوں پرانا شائستہ اور تبریز کا وہ واقعہ یاد آیا تھا جب شائستہ گھر چھوڑ کر گئی تھی، اور اس وقت مہد کی حالت اس وقت کی تبریز سے بھی کئی گنا زیادہ خراب ہو چکی تھی۔ وہ گاڑی کو جہاز کی سپیڈ سے چلاتا سیف کی بتائی گئی جگہ قبرستان آیا تھا جہاں سیف الرحمن کھڑا اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ مہد کی گاڑی کو دیکھ کر وہ بھاگ کر اس کی جانب آیا تھا۔ مہد سریعت سے گاڑی سے باہر آ کر اس طرح فہمیہ نگاہوں سے سیف کو دیکھنے لگا۔ سر وہ میم اندر ہیں، سیف نے اس کی سرخ شعلہ برساتی آنکھوں کو دیکھ بنا وقت ضائع کیے حلق تر کرتے انفال کے متعلق بتایا، جبکہ مہد سپاہٹ چہرے کے ساتھ اندر گیا تھا۔ سامنے ہی کچھ دوری پر وہ کالی چادر میں چھپی ایک قبر کی سائٹ پر بیٹھی نظر آئی تھی۔ مہد نے لمب بھیج کر مضبوط قدم اس کی جانب بڑھائے۔ میں ایک ایسی بیٹی ہوں جسے پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ میری ماں ہیں، جس نے کبھی کھل کر آپ کو یاد تک نہیں کیا تھا، کیونکہ میرے نزدیک آپ کا رتبہ صرف خالہ کا تھا، پر آج اس انکشاف سے مجھے توڑ کر رکھ دیا ہے کہ میری ماں آپ ہیں، جن سے میں کبھی ملنے تک نہیں آئی، جس نے کبھی آپ کے لیے کھل کر دعا تک نہیں مانگی۔ مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ مجھے اتنے سالوں تک ہمارے رشتے سے مخفی رکھا گیا۔ مجھے میری اصل ماں کا نام بتا کر اور اس طرح حقیقت پتہ لگنے پر میں ٹوٹ گئی ہوں مورے، مجھے معاف کر دے، میں بہت بری بیٹی ہوں۔ میرے دنیا میں آتے ہی آپ چلی گئی، میں بوجھ بن گئی تھی آپ پر، میں زبردستی آئی اس دنیا میں کیا کروں مورے، مجھے سکون نہیں آ رہا، میرا دل پھٹ جائے گا اس پاپ کی اولاد میں جس نے آپ کے ساتھ ناجائز تعلق بنایا۔ میں انچاہی اولاد ہوں مورے، مجھے کسی سے کوئی گلہ نہیں، پر میں یہ حقیقت نہیں سہ پا رہی مورے۔ وہ نرمین کی قبر پر ہاتھ پھیرے نم لہجے میں اپنا غم سنا رہی تھی کہ جبھی مہد نے اس کے برابر بیٹھ کر اس کے شانے پر ہاتھ رکھا تھا کہ انفال نے گردن موڑ کر دیکھا، سامنے ہی بے تحاشا سرخ آنکھوں سے وہ چہرے پر چٹانوں کی شکل اسے دیکھ رہا تھا۔ مہد، میں ناجائز ہوں، مہد کو دیکھ کر تڑپ اٹھی تھی۔ شٹ اپ، تم کیا ہو، اپنی اہمیت بخوبی جانتی ہو، مہد نے اس کو جھڑکا تھا۔ اس کا خود کو ناجائز کہنا مہد کو سخت ناگوار گزرا تھا۔
میری مورے یہ ہیں۔ انفال نے نرمین کی قبر پر ہاتھ رکھتے مہد کو دیکھ مدھم آواز میں کہا، وہ بھی تمہاری مورے ہیں جو تم پر جان دیتی ہیں؟ مہد نے اسے شائستہ کا حوالہ دیا۔ میرا باپ زانی ہے، وہ نگاہیں جھکا کر بولی، گویا نظریں نہیں ملانا چاہتی تھی۔ وہ بھی تمہارا باپ ہے جس کی شفقت تم پر آج تک قائم ہے۔ مہد نے اس کے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کی کوشش میں تبریز کا حوالہ دیا۔ میرا دل پھٹ جائے گا، وہ لرزتی آواز میں شدید غم میں ڈوبی بولی۔ تمہیں تو اب حقیقت پتہ چلی ہے، جبکہ ہمیں تو بچپن سے پتہ تھا کہ کیا تم نے ہمارے پیار میں کمی دیکھی؟ مہد نے اس کا رخ اپنی جانب کیا، اسے بازوؤں سے جھنجھوڑتے پوچھا تھا۔ یہی تو دکھ ہے کہ میں ان کی اولاد نہیں ہوں، انفال شدت سے روتی بولی۔ تم یہ سب کہہ کر چھوٹی ماما کو تکلیف پہنچاؤ گی، جیسے وہ اپنی اولاد مانتی آئی۔ وہ پل میں سے بے-گانہ کر گئی، اس کی ممتا کو جھٹلا گئی۔ اس باپ کی شفقت سے برخوردار ہو رہی ہو جنہوں نے تمہیں سگی اولاد کی طرح مانا ہے۔ اپنی اولاد نہ ہوتے ہوئے فقط تمہاری بدولت انہوں نے کبھی خود کو بے اولاد نہیں سمجھا، کبھی یہ نہیں سوچا کہ انہوں نے تمہیں جنا ہے یا نہیں۔ وہ تم پر وار فقطیاں لٹاتے ہیں، تمہیں سوگوں سے بڑھ کر چاہتے ہیں، اور یقین کرو سب کی جان تم میں بستی ہے۔ مہد اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر ان پر دباؤ بڑھاتا سمجھانے لگا۔ کیوں چھپایا مجھ سے؟ وہ مصر ہوئی۔ حشمت کے متعلق چھپانا تمہاری آج کی ہوئی حالت موجب تھی، کیونکہ کوئی بھی تمہیں روتے چلاتے اور اداس نہیں دیکھ سکتا۔ تم تبریز خان کی بیٹی ہو اور مہد ارسلان خان کی بیوی ہو، تمہارا مقام اور رتبہ بہت بلند ہے، تو کسی بھی غلط سوچ کو پالنے سے پہلے 1000 بار سوچنا، ورنہ مجھے تمہارے دماغ کو ٹھکانے لگانے میں کوئی قباحت نہیں ہوگی۔ وہ دھمکی آمیز لہجے میں بولا، میں اس شخص سے ملنا چاہتی ہوں۔ وہ آنسوؤں سے تر چہرہ لیے ملتجی انداز میں مہد سے بولی، وہ اس لائق نہیں ہے وائٹ لیلا کہ تم اس سے ملو۔ مہد کا لہجہ سخت ہوا تھا۔ پلیز مہد، انفال سسکی کے منہ لب بھینچ کر رہ گیا۔ چلو۔ نرمین کی قبر پر فاتحہ پڑھ کر وہ انفال کا ہاتھ تھامے وہاں سے قبرستان سے باہر آیا تھا۔ سیف حویلی والوں کو آگاہ کر دو، مہد نے سیف کو کہا اور انفال کو گاڑی میں بیٹھا دیکھ وہ خود بھی ڈرائیونگ سیٹ پر برجمان ہوا تھا۔ ان کا رخ فارم ہاؤس کی جانب تھا جہاں حشمت قید تھا۔ حشمت سے ملنے کے بعد اس کی نیم پاگل حالت کو دیکھ کر انفال کوئی بھی سوال جواب کیے اس سے معاف ہو چکی تھی۔ وہ کیا سوال کرتی جب اسے سب علم تھا؟ انفال نے اسے بے تحاشا روتا دیکھ کر آگے بڑھ کر حشمت کے ہاتھ پکڑ کر لبوں سے لگاتے اپنے سر پر رکھا تھا کہ تبھی حشمت نے ہاتھ جوڑ کر انفال سے معافی مانگی تھی۔ انفال نے فوراً سے اس کے ہاتھ تھام لیے تھے اور اسے معاف کر دیا تھا۔ مجھے بس اتنا دکھ ہے کہ آپ میرے والد ہیں، یہ نہیں کہ آپ نے جو کیا اس کی وجہ سے کہہ رہی ہوں، بلکہ آپ میری مورے کے مجرم ہیں۔ پر مجھے آپ کی اولاد نہیں ہونا چاہیے تھا، آپ کا خون نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جیسے میرے دل و دماغ میں میرے بابا جان اور مورے ہیں، ویسے ہی ان کا خون میری رگوں میں ہوتا تو مجھے دکھ نہ ہوتا۔ انفال شاید آہ بھرتی بولی تھی، جبکہ حشمت اس کے ہاتھ تھامے لبوں سے لگائے بیٹھا تھا۔ اور آج سے میں آپ کی بیٹی نہیں ہوں، بلکہ جس طرح سے آپ مجھ سے انجان رہے اور میں آپ سے، بالکل ویسے ہی بھول جائیں کہ کوئی آپ کی بیٹی ہے۔ میرے بابا جان کے سوا کوئی اور میرا والد نہیں ہو سکتا، انفال نے سنجیدہ لہجے میں کہتے اپنے ہاتھ جھڑوا لیے تھے۔ اندر سے اس کا دل لہولہان ہو چکا تھا، اپنے سگے باپ کو تہہ خانے میں اس طرح پھٹے پرانے کپڑوں میں زنجیروں سے جکڑا پا کر۔ اس کا دل کیا تھا کہ وہ دھاڑے مار مار کر روئے، وہ لپک کر اپنے بابا کے سینے سے لگ کر اس کی شفقت میں سکھ بھرا سانس لے۔ وہ تڑپ اٹھی تھی، حشمت کے چہرے پر زخم دیکھ کر، اس کے ہاتھوں پر سوکھے ہوئے خون کو دیکھ کر اس کا دل جیسے پھٹ جائے گا۔ پر وہ ساری باتیں، حشمت کا اپنی مورے کے ساتھ کیا ظلم یاد کر کے وہ کڑے ضبط کا مظاہرہ کرتی اپنے آنسوؤں کو روکے بیٹھی تھی۔ تم میری بیٹی ہو، میری حشمت کی، میں بے اولاد نہیں ہوں۔ میرے مرنے کے بعد کوئی میری مغفرت کی دعا کرنے والا ہے؟ میرے اتنے گناہوں کے باوجود اللہ نے مجھے اولاد سے نوازا جس سے میں انجان تھا۔ مجھ سے یہ حق مت چھینو بیٹا، مجھے بس تمہاری دعاؤں کی ضرورت ہے، مرنے سے پہلے اور مرنے کے بعد۔ وہ بمشکل بول پایا تھا کہ یکدم اس کے دل میں درد اٹھا تھا اور وہ دل پر ہاتھ رکھے گہرے گہرے سانس بھرنے لگا۔ کیا ہو رہا ہے آپ کو؟ آپ ٹھیک ہیں؟ انفال کے چہرے پر سرمائیگی سی پھیل گئی تھی۔ مہد انہیں چھوڑ دے، ان کی حالت بہت خراب ہے۔ انفال حشمت کے ساتھ زمین پر بیٹھی اپنے پیچھے کھڑے مہد سے اضطراری کیفیت میں بولی تھی۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں،
اور اسی قابل ہوں۔ وہ زور سے حاضر کے مقام پر مسلطہ بولا، نہیں آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ حشمت کو سنبھالتی بولی، مہد پلیز انہیں ہاسپٹل لے چلیں، جبکہ مہد نیچے کھڑا تھا۔ وہ حشمت کو بالکل بھی ہاسپٹل میں لے جانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ جاری ہے۔ تھینکس فار واچنگ ویڈیو، پلیز مسٹ سبسکرائب اور چینل، مسٹ لائک اینڈ کمنٹ پلیز۔ شکریہ۔